کہ جلد ہی وہ کسی اور گاؤں میں ٹھکانہ دیکھ کر یہاں سے چلا جائے گا۔ اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ وہ جلد ہی کچھ کرے گا، اور پھر کئی دن گزر گئے۔ سب خیریت رہی، نہ پنڈت نے ان سے کچھ کہا نہ ٹھاکر نے۔ ان کو کچھ تسلی سی ہو گئی کہ ان کی بیٹیاں محفوظ ہیں، مگر وہ یہاں سے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ پاروتی اپنی بہن کے ساتھ گزری پر دکھی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ پنڈت اور ٹھاکروں کا خون پی جاتی۔ سرسوتی نے اسے شامو کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ پاروتی نے کہا تھا کہ شامو کو کہو اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیج دے، وہ اپنے ماتا پتا سے بات کر لے گی۔ شامو سرسوتی کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ پنڈت اور ٹھاکروں کو جان سے مار دے۔ اس نے اپنا ارادہ سرسوتی کو بھی بتایا تھا کہ اسے جب بھی موقع ملا وہ ان کو زندہ نہیں چھوڑے گا، مگر سرسوتی نے اسے اپنی قسم دے کر منع کر دیا تھا۔ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ وہ جانتی تھی اگر ٹھاکروں کو شامو کے ارادے کا پتہ چل گیا تو ٹھاکر شامو کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وقت گزرتا رہا، سرسوتی کو مندر سے بھاگے 1 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا۔ ٹھاکر اور پنڈت کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر وہ کچھ دن پرسکون ہو گئی تھی۔ ایک دن شامو کے گھر والے آئے اور شامو کے لیے سرسوتی کا ہاتھ مانگ لیا۔ دینا ناتھ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے ہاں کر دی اور چند دن بعد منگنی کی رسم کرنے کی تاریخ دے دی۔ سرسوتی بہت خوش تھی اور پاروتی اپنی بہن کو خوش دیکھ کر نہال تھی، مگر ان کی خوشی کی عمر بہت کم ثابت ہوئی۔ ایک شام پاروتی کسی کے گھر ایک کام سے گئی تھی اور واپس نہ آئی۔ ان کو پاروتی کی گمشدگی کا علم بہت دیر میں ہوا۔ جن کے گھر گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت پہلے یہاں سے جا چکی تھی۔ دینا ناتھ کے گھر قیامت گزر رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ پاروتی کو کس نے غائب کیا ہوگا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ گاؤں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کے مساعی کرتا۔ سرسوتی اور اس کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ شامو کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بے چین ہو گیا۔ دینا ناتھ بنا کسی کو بتائے سیدھا مندر جا پہنچا تھا، مگر اسے وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ پنڈت اور ٹھاکروں پر الزام لگا رہا ہے۔ اس کی بیٹی یقیناً کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے مندر اور پجاری کی توہین کر رہا ہے۔ دینا ناتھ روتا دھوتا واپس گھر آ گیا۔ وہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ اگلے دن شامو گھر سے کہیں گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ سب حیران تھے کہ شامو کہاں چلا گیا۔ سرسوتی کو کچھ اندازہ تھا کہ وہ کہاں گیا ہوگا۔ اس نے اپنے اور شامو کے گھر والوں کو بتایا کہ شامو کو بھی ٹھاکر یا پنڈت نے قید کر رکھا ہوگا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ ان سے انتقام لے گا۔ میں نے اسے منع کر دیا تھا، مگر دیدی کے گم ہونے کے بعد شاید وہ غصے میں مندر یا ٹھاکروں کی حویلی چلا گیا ہو اور اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتے تھے۔ تو ویورز، آپ کو آج کی میری ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔